ماں کو بڑی خوشی ہوئی، چلو اب تو مرنے سے پہلے تو اس کو خیال آیا، بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر کے عرض کیا کہ بیٹا اس طرح بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ کر کے رکھا ہے کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ دوسری روایت میں کہا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت کس قدر ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں پر کتنا رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ایک جملہ لکھ کر کے رکھا ہے، ایک سینٹنس۔ وہ سینٹنس کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اور دوسری روایت ہے بخاری شریف میں ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے اور میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت زیادہ فرمانے والا ہے۔ 100 سال کے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب تو دوسرے نمبر پر ہے۔
اللہ پاک کی رحمت غضب سے بھی آگے ہے اور غضب کے اوپر غالب آنے والی چیز ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی لکھ کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحیم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے پارٹیشنز۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی رحم کرتا ہے اس کے 100 حصے بنائے اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں دے دیا۔ ماں جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست پر رحم کرتا ہے، حتیٰ کہ جنگل میں گھومنے پھرنے والے درندے اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ایک رحمت کے نتیجے میں ہے، اور باقی 99% رحمت کا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ کافروں کے قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان قیدیوں میں حضور نے دیکھا ایک عورت تھی جو قیدیوں میں آئے ہوئے بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے دودھ پلا رہی تھی، حالانکہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ قیدیوں میں جتنے لوگ آئے اس میں جو بچے تھے ان بچوں کو وہ عورت دودھ پلا رہی تھی، حالانکہ اپنے بچے نہیں ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک رحمت کے نتیجے میں، اور وہ ایک رحمت بھی ساری دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا، اس ایک رحمت کے نتیجے میں اس عورت کے دل میں کتنی محبت ہے کہ وہ پرائے کے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی ہے۔ اب بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کیا؟ پرائے کے بچوں کو چھوڑو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلا سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی دی ہوئی ایک رحمت کے نتیجے میں جو کہ ساری کائنات میں تقسیم ہے، اس عورت کے دل میں اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ تعالی بندوں کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے جس کے پاس باقی اور 99 رحمتیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب دیتا ہے تو خود اس کے گناہوں کی وجہ سے دیتا ہے، خود اس آدمی کے سرکش اور گمراہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے۔
ورنہ خود سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا نہیں دیتا، کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب دنیا میں اسکول کے اندر آپ دیکھ لیجئے، 50 بچے ہیں کلاس میں، 30 بچے بہت محنت سے پڑھنے والے اور 20 بچے کاہل ہیں، سست ہیں، موبائل گیم کھیلنے والے ہیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اور کلاس میں بھی ان کا اٹینڈنس کم ہے، اور سب نے امتحان دیا۔ جب رزلٹ آئے گا، وہ جو ایگزامینر ہے ان 30 بچوں کو تو پاس کر دے گا، ان 30 بچوں نے ایگزام صحیح سے نہیں دیا، اٹینڈنس بھی ان کا صحیح نہیں، ان کا کیریکٹر بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کا رزلٹ کیا آئے گا؟ فیل آئے گا۔ اگر ان فیل ہونے والے بچوں کو بھی پاس کر دیا جائے تو جن بچوں نے محنت کی ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ جب شروع ہی میں بتا دیا گیا کہ یہ امتحان ہے، سب محنت کر کے پاس ہو جاؤ، پاس نمبر ملیں گے، آگے بڑھو گے، تو اس دنیا میں اللہ پاک نے سب کو بھیجا ہے اور سب کو آپشن دے دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا اور غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا، اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے کامیابی اور غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے ناکامی کا اور سزا کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب ابتداءً نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب پر غالب ہے، وہ تو بندے خود گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، گمراہیوں میں مبتلا ہو کر، کفر میں، شرک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں کسی درخت سے چڑیے کے بچوں کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے دیکھا درخت کے اوپر گھونسلہ ہے، اس میں سے بچوں کو نیچے اتارا اور اپنی چادر میں ڈال لیا۔ اب ہوا میں ان بچوں کی ماں اڑ رہی تھی، اس نے دیکھا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس آدمی نے پکڑ لیا ہے، ماں بھی جو ہے آ گئی، اب میں بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے بھی قید کر لیا جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ حالانکہ چڑیا انسان کی آہٹ سن کر اڑ کر چلی جاتی ہے، ذرا سی آہٹ ہوئی کہ آدمی آ رہا ہے، چڑیا اڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن اس چڑیے کے دل میں بچوں کے لیے اتنی محبت ہے کہ بچوں کو اس آدمی نے پکڑ لیا تو چڑیا بھی آ کر کے چادر میں بیٹھ گئی۔ تو وہ صحابی سارے بچوں کو، چڑیے کو ہاتھ میں پکڑ کر، چادر میں پکڑ کر لائے اور سائیڈ میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کلام کرنے لگے۔ حضور کو یہ قصہ بھی سنایا اس نے کہ آتے ہوئے حضرت اس طرح مجھے بچے ملے اور چڑیا بھی آ گئی ساتھ میں۔ حضور نے فرمایا لاؤ ہمارے سامنے رکھو۔ اب حضور کے دربار میں چادر بچھائی گئی، اس میں چڑیا ہے اور اس کے بچے ہیں۔ حضور نے چڑیے کو دیکھا اور اس صحابی کو دیکھا، اور صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے، ان سب کی طرف دیکھا اور فرمایا دیکھو یہ معمولی سی چڑیا ہے، انسان کی ذرا سی آہٹ یہ سن لے، ذرا سی حرکت محسوس ہو، چڑیا اڑ کر کے چلی جاتی ہے، لیکن یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کس نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہے؟
اس کے دل میں جو اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، اس محبت اور رحم و کرم کی وجہ سے وہ چڑیا یہاں پر بیٹھی ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس معمولی سی چڑیے کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اتنا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کے دل میں ہمارے لیے کتنا رحم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کس قدر رحم کرنے والا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک قصہ سنایا۔ سب سے لاسٹ میں جہنم سے جس آدمی کو باہر نکالا جائے گا اس کا قصہ، سب سے آخر میں قیامت میں جنتی لوگ جہنمی لوگ سب الگ الگ ہوں گے، سب کو ان کی جگہ بھیج دیا جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان جہنم میں جانے والے لوگوں میں جو بھی ایمان والے ہوں گے اور ان کی سزا جتنی بھی ہوگی وہ بھگت کر کے ایک ایک کر کے جنت میں واپس آ جائیں گے۔ اس طرح آتے 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 لاسٹ میں ایک آدمی بچے گا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اللہ والوں کا دل و دماغ ہے۔ اللہ والے واقعی سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے میری نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم، بہت علم حدیث کو انہوں نے پڑھایا، علم تفسیر، ہر فن میں ان کی کتابیں ہیں، بہت انہوں نے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت عبادت گزار تھے، لیکن کیا دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہیں، اے اللہ میں بس تیرے رحم و کرم کا طلبگار ہوں، اے اللہ جنت میں بھیجنے کے لیے اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تو خود اپنے فضل سے مجھے نکال کر جنت میں ڈال دینا۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے راضی کرے گا بغیر حساب کتاب کے، کچھ پوچھے بغیر، صرف ایمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم لوگ ایسے اٹھا کر کے کوئی چیز بانٹتے ہیں نا، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھا کر کے جنت میں ڈالے، چلو چھوڑ دیا جاؤ، میرے حبیب کے صدقے چھوڑ دیا جاؤ۔ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے گا، پھر تیسری بار۔ اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے، حدیث میں حضور نے سمجھایا ہے، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ لاسٹ ٹرپ میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں ویسے ہی چھوڑ دے گا، جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں، میرے حبیب کو راضی کرنا ہے، ان کا دل خوش کرنا ہے، انہوں نے کہا تو چلو جاؤ۔ تو لاسٹ ٹرپ میں جو لوگ جا رہے ہوں گے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں، اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ملا تو وہ لاسٹ ٹرپ والوں میں مجھے شامل فرما لینا۔ کیسے بڑے اللہ والے۔ تو خیر میں قصہ سنا رہا تھا، قیامت میں جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والے جو مسلمان ہوں گے، ایمان ہوں گے، ان کے گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر ایک ایک کر کے وہاں سے ریلیز ہوں گے اور جنت میں جانے لگیں گے۔ لاسٹ میں جو آدمی جہنم سے باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے مذاق کرتا ہے۔ لاسٹ میں آنے والے کے ساتھ وہ باہر آئے گا جہنم سے،
آتے ہی سامنے ایک شاندار درخت دیکھے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے آس پاس آ رہی جا رہی ہوں گی، اور پیچھے مڑ کر کے دیکھے تو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے تو ریلیز کر دیا، میری سزا پوری ہو گئی، یہ جھاڑ کے نیچے رہلے تو مجھے چھوڑ ڈال۔ اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی بولے گا اس درخت کے نیچے میں زندگی گزار لوں گا، یہاں مجھے جانے دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اس کے بعد کیا بھی پوچھتا نہیں کہ وہاں بھیج دوں تجھے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس درخت کے پاس جانے کے بعد پھر کچھ اور نہیں مانگنا۔ اس نے کہا اے اللہ یہ تو شاندار درخت ہے، اس کے پھل کھاؤں گا، یہاں نہر کا پانی پیوں گا، آرام سے رہ لوں گا، بس اس کے پاس مجھے چھوڑ دے، اس کے آگے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں چھوڑ دے گا، جا وہ جھاڑ کے پاس چلا جا۔ وہ جائے گا وہاں جھاڑ کے پاس، ادھر ادھر دیکھ کر کھانا پینا شروع کرے گا، کچھ راحت سی محسوس ہوگی۔ گھومتا گھومتا اس جھاڑ کے پاس کیا دیکھتا ہے؟ آگے اور ایک درخت ہے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ شاندار ہوائیں وہاں پر۔ اس درخت کو دیکھ کر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، کب کب انٹر ہو جانا بولتا، ایسا درخت سامنے نظر آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے وہ جھاڑ کے پاس پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے دنیا میں بھی وعدہ خلافی کرتا تھا، یہاں بھی وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو نے وعدہ کیا کیا تھا مجھ سے کہ اس درخت کے پاس آ جانے کے بعد آگے نہیں بڑھے گا، اب دوبارہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ بس اس درخت کے پاس چھوڑ دے، آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ نے کہا جا چل آگے بڑھ۔ اجازت مل گئی، دروازے کھل گئے، اس درخت تک پہنچ گیا، رکاوٹیں ختم، وہ سیکنڈ درخت پر پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں کے پھل یہ سب کھا کر بہت مزہ محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ اس سے کچھ فرلانگ آگے اور زبردست شاندار درخت ہے، اس کی ہریالی، اس کے پھول بوٹے، اس کے پھل، یہ سب دیکھ کر کے اس کا وہ رہا نہیں گیا۔ ہماری حالت دنیا میں ایسا چنا بھاڑے گھرا میں اس ٹائم پر دعا مانگتی، اے اللہ ایک خاص گھر ہونا، خاص گھر مل گیا، اے اللہ یہ ذرہ بڑا رہتا تو اچھا تھا، اور تھوڑا بڑا گھر اللہ نے دے دیا، اے اللہ اوپر بھی رہتا تو اچھا تھا، اچھا بھائی اوپر بھی بن لے، اللہ نے دے دیا، اور ایک گھر بچوں واسطے رہتا تو اچھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے حرص والے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، یعنی موت تک آدمی کی تمنا چلتی ہی رہتی ہے، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا۔ تو آدمی کی عادت ہے، وہ وہاں کہنے لگا اے اللہ اس سے شاندار درخت سامنے نظر آ رہا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، اے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ اللہ نے پھر وعدہ یاد دلایا، کیا با مذاقاں کرتا ہے کیسا، 2 بار وعدہ خلافی کر چکا، پھر اب تو وعدہ خلافی، پھر اور ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا چلو چھوڑو، میں نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ اس درخت کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی یہ جنت میں نہیں گیا ہے، یہ صرف جہنم سے نکلا تھا کچھ ٹھنڈی سانس لینے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے۔ راستے میں ایک درخت کے پاس گیا، پھر اگلے درخت کو بھی اللہ سے مانگا، وہاں چلا گیا، پھر تیسرے درخت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ بس سامنے جنت کا دروازہ ہے اور اندر
آپ جیسے نیک لوگ جنت میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے دل اس کا رہا نہیں گیا، اے اللہ اتحاد میں ہی نہ اندر ہے، میں باہر ہوں، مجھے اندر ڈال دے۔ یہ کیا ظلم ہے میرے اوپر کہ میں باہر ہوں، اندر ڈال دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا، اس بندے کی دعا کو نقل کیا کہ اے اللہ سامنے جنت ہے، اندر ہمارے لوگ نظر آتے ہیں، پورے اندرا نگر والے ہی۔ آمین تو بولو، ناشتہ کرے نہیں شاید، پورے ہمارے ادمان سے میں اکیلا باہر ہوں، اے اللہ مجھے بھی اندر ڈال دے۔ جب اس نے یہ بات کہی، حضور نے اس کو نقل کیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور ہنس پڑے۔ ہم نے حضور سے پوچھا حضرت آپ کیوں ہنسے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ بھی ہنس پڑا کہ یہ آدمی کیسا ہے، وعدہ توڑ توڑ کر کے لاسٹ میں جنت تک اندر جانے کے لیے اس نے پھر وعدہ توڑا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا اور کہا جاؤ بھائی آرام سے رہ لے، اور جانے سے پہلے اس سے کہا بول تجھے کتنی بڑی جنت دوں۔ اب اسے کیا معلوم، کبھی گھر کا بھی انہیں ماپ لیا نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تیرے لیے دنیا اور دنیا جتنی برابر، اور مان لیجئے دنیا کا پورا ایریا 1,00,000 کلومیٹر ہے فار ایگزامپل، مجھے تو معلوم نہیں، وہ تو گوگل میں دیکھنا ہوگا، تو دنیا جو ہے 1,00,000 کلومیٹر ہے مان لیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا میں تجھے 2,00,000 کلومیٹر اتنی بڑی جنت دے دوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا۔ وہ بولنے لگا کیا اللہ تو میرے سے مذاق کرتا ہے؟ اتنی بڑی جنت کیسے ملے گی مجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل اندر جا دیکھ لے، میں نے تیرے لیے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے کہ وہ دنیا کے برابر ہے اور ایکسٹرا ڈبل اتنا وہاں پر موجود ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کو بھی اتنا نوازتے ہیں، تو جو نیک لوگ ہیں، نماز روزہ اور حج زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا ادب و احترام، مساجد مدارس، غریب یتیم بیوہ مساکین، ان سب کی خدمت کرنے والے اچھے لوگ جب مریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جنت دے گا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، بڑی نیک متقیہ پرہیزگار۔ اس کا جو بیٹا تھا شرابی کبابی، باپ نہیں تھا، باپ نے جو کچھ کمایا تھا یہ بیٹا جو ہے اس میں عیش مستی کرنے والا تھا۔ تو وہ عورت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا کراتی تھی، اور بیٹے سے بھی وہ عورت کہتی کہ بیٹا توبہ کر لے، یہ سارے برے کام چھوڑ دے، چل میں تجھے لے چلتی ہوں، حسن بصری سے ملاتی ہوں، وقت کے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جا کر کے توبہ کر لے، وہ کچھ تجھے سکھائیں گے، توبہ اور استغفار کر لے۔ کیا تو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، کتنی ساری برائیوں میں تو مبتلا ہے؟ لیکن وہ نوجوان لڑکا مان کر نہیں دیا، برائیوں میں مبتلا رہا، شراب پیتا رہا، اتنا زیادہ اس کے اندر وہ مست ہو گیا کہ پی پی کر بیماری آ گئی۔ بیماری آ کر بالآخر مرنے کے قریب وہ ہو گیا، بستر پر پڑا رہا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے، میں مرنے والا ہوں، چلو اب توبہ کر لیتا، اس کو احساس ہوا مرض وفات میں۔ اس نے امی سے کہا اے امی مجھے معاف کر،
زندگی بھر تو مجھے بلاتی رہی کہ حسن کے پاس چلو، توبہ اور استغفار کرو، میں آیا نہیں۔ امی جان، اب میرے اندر چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، ان کے سامنے میں توبہ کروں گا، وہ بھی میرے لیے دعا کریں گے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ ماں کو بڑی خوشی ہوئی، چلو اب تو مرنے سے پہلے تو اس کو خیال آیا۔ بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر کے عرض کیا کہ بیٹا اس طرح بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، کلاس میں تھے، اور اس نوجوان کے بارے میں بار بار اس کی ماں سے سن رکھا ہے، بڑا بدتمیز ہے، ایک بار بھی آتا نہیں ہے، اپنے گمراہیوں میں گناہوں میں مبتلا ہے۔ حضرت اس سے ناراض ہو گئے تھے، بیکار آدمی ہے، ویسٹ کینڈیڈیٹ ہے، چھوڑ دیا تھا اس کو، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب موت کا وقت آ گیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ اس نے ناراض کیا تھا، اس لیے حسن بصری نے کہا جاؤ جاؤ، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میں نہیں آتا۔ وہ تو ماننے والا نہیں، میں نہیں آتا، جاؤ۔ اس کی ماں روتی بلبلاتی ہوئی گھر واپس گئی۔ گھر واپس گئی تو وہ بچہ رونے لگا۔ بچے کو ماں نے کہا کہ تو کتنا بد نصیب اور بدبخت ہے، اللہ والے کو بھی تو نے ناراض کر دیا، اب وہ تیرے پاس آنا بھی نہیں چاہتے۔ زندگی بھر میں تجھے بلاتی رہی، وہ بھی انتظار میں تھے، تو کبھی گیا نہیں، اب تیرا مرنے کا وقت ہے، وہ آنے کو تیار نہیں، تو بڑا بد نصیب ہے۔ جب بچے نے یہ بات سنی، بہت اس کا دل دکھا اور اپنی امی سے وصیت کرنے لگا، اے امی، میں اتنا بڑا بدبخت ہوں، میرے جیسے اور بھی میرے نوجوان دوست ہیں، ان سب کو سبق ملنا چاہیے، اس لیے میرے 2 کام کر دینا، میرے مرنے کے بعد 2 کام ضرور کر دینا، پرامس، وصیت۔ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ امی، جب میں مر جاؤں تو اپنی اوڑھنی کو میرے گلے میں باندھ دینا پھانسی کی طرح، اور سڑک میں گھسیٹ گھسیٹ کر مجھے شہر سے باہر لے جانا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، میں اللہ کا بڑا نافرمان ہوں، میرے اوپر آنے والے عذاب سے کہیں قبرستان کے دوسرے مردوں کو تکلیف نہ ہو جائے، میری اس حالت کو لوگ دیکھیں گے، میرے دوست ساتھی دیکھیں گے، وہ کم از کم سدھر جائیں، شراب پینا چھوڑ دیں، غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ایسے ہی کروں گی۔ اتنی دیر میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور ہاتھ اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کر جو بھی اس کو اللہ سے کہنا تھا کہہ کر اس کی روح چلی گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت اب تو میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت کلاس سے فارغ ہو چکے تھے، اب آرام کرنے جا رہے تھے۔ حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تجہیز و تکفین وغیرہ کر دیں، شاید آپ کے آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو، کیونکہ نیک لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جس جنازے میں 100 ایمان والے ہوں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے 40 ایمان والے ہوں، ایک روایت میں ہے 3 صف ہوں، اور اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ جیسے نیک لوگ آئیں گے، شاید میرے بچے کی بخشش ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب میرا آرام کرنے کا وقت ہے، جاؤ جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھاتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں، پھر اشراق ہے، اللہ کا ذکر ہے، مراقبہ ہے،
پھر کلاس میں بچوں کو پڑھایا، فل تھکاوٹ ہے حضرت کو، اور اب آرام کرنے کا وقت ہے، جنازے میں بلا رہے۔ حضرت نے کہا میں نہیں آتا، جاؤ۔ وہ عورت روتی ہوئی بیچاری گھر گئی، اس کا ایک ایک قدم گھر کی طرف بڑھ نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے سے کوئی دھکا دے رہا ہو، خود سے چل نہیں پا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں گی میرے بیٹے کو؟ جنازہ پڑھانے بھی حضرت نہیں آ رہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ تھوڑے دیر میں گھر پہنچی، جا کر دروازہ بند کیا، اب بیٹے کے پاس بیٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے وصیت کر رکھی ہے، اس کے گلے میں پھانسی کی طرح اوڑھنی کو باندھنا ہے، گلی میں گھسیٹنا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، باہر کہیں کر دینا۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ یہ سب سوچ کر کے وہ ماں رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹانے لگا۔ ماں نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جن کو بلانے گئی تھی وہ آئے ہوئے۔ حسن بصری نے کہا، کہاں وہ اللہ کا ولی، وہ جو مر گیا نا نوجوان، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کہاں ہے وہ اللہ کا ولی؟ وہ ماں کہنے لگی، حضرت میرا بیٹا مر گیا ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں مرا ہے، میرا بیٹا تو شرابی تھا، کبابی تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں تھا، وہ پاسٹ ہے، پریزنٹ وہ اللہ کا ولی ہے۔ جب تو میرے پاس آئی بلبلاتی ہوئی، روتی ہوئی، اور میں نے آنے سے انکار کر دیا، تم چلی گئی، میں ذرا سا لیٹا ہی تھا، مجھے الہام ہوا۔ اللہ کے ولیوں کو الہام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا، بادشاہ ذوالقرنین کو الہام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے، خواب دکھلا دیتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، جب تم چلی گئی اللہ نے مجھے خواب دکھلایا، اور خواب میں مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے حسن تم میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتے ہو، وہ تو توبہ کر چکا ہے، جا جا تجہیز و تکفین کا انتظام کر اور نماز جنازہ پڑھا دے۔ بعد میں حضرت نے ماں کو یہ واقعہ سنا، یہ خواب سنا کر کے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سارے کام انجام دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ کر کے رکھا ہے، کیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ دوسری روایت میں کہا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، اور میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، جیتنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا، بلکہ بندہ خود نافرمانی کر کر، بندہ خود اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو سزا نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر ایک چیز پر ہے، ہر ایک چیز کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک چیز کے اوپر ہے، ہر ایک چیز کے اوپر ہے۔ حالانکہ شیطان تو جہنم میں جائے گا، آخرت میں پکا ہے اس کے لیے، وہ تو جہنم میں جائے گا، اور دوسرے لوگ بھی جو اس کے فالوورز ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو وہ سب جنت میں جانا چاہیے۔ بعض
غیر مسلم بھی اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہے تو سب کو جنت میں جانا چاہیے، جہنم میں کیوں جا رہے؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے ہی دے دیا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کورٹ میں بیٹھا ہوا جج قتل کرنے والے کو معاف کر دے، چوری کرنے والے کو معاف کر دے، آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ اچھے آدمی کو بھی وہی اس کے ساتھ برتاؤ، برے آدمی کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کورٹ کرے، آپ مانیں گے کیا؟ نہیں مانیں گے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ، نہ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں گے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کیا ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت، اور برے کام جو اس نے خود کیے ہیں اس کی وجہ سے سزا کے طور پر جہنم۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالی شیطان کو اور جو بھی جہنم میں جا رہے ہیں ان لوگوں کو جتنا عذاب دے گا اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ مان لیجئے اللہ تعالیٰ شیطان کو 10,000 ٹیمپریچر والی آگ میں ڈالے گا۔ فار ایگزامپل، کیا اللہ تعالیٰ 20,000 ٹیمپریچر والی آگ میں نہیں ڈال سکتا؟ کیا ڈال سکتا ہے نا؟ 1,00,000 ڈگری کے آگ میں بھی ڈال سکتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی طاقت ہے سزا دینے کی، اس سے کم طاقت دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ جو ہے اپنے بچوں کو مارتے ہیں، وہ اسکول نہیں گیا، ہوم ورک نہیں کیا، یا کچھ غلط کہہ دیا، نماز کو نہیں آیا، آپ نے اس کو 1-2 مارا، 10 نہیں مارا، 2 مارا۔ 10 مارنے کی طاقت آپ میں ہے نا، لیکن نہیں مارا، تو آپ نے اس پر رحم کیا یا نہیں کیا؟ 10 کے مقابلے میں 2 ہی آپ نے مارا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیطان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے اور جہنم میں جانے والے لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنی سزا دے گا اس سے زیادہ سزا دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کم سزا دے رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے ان کے اوپر۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ بہت زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ آپ چل کر آپ 1 قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ، اللہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ چل کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آتا ہے۔ بس ہماری طرف سے ارادہ، نیت اور کوشش کا ہونا ضروری ہے۔ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔